اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ زیارت عاشوراء پڑھیں، لوگ جو زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں نا ان کے لیے شاید یہ تحفہ ہو، جب آپ زیارت عاشوراء پڑھیں تو آپ صبح کے وقت پڑھیں، اس لیے کہ نماز صبح منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ اب آپ کی خاموشی توڑنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جو نماز پڑھنا چاہیں پہلے اس نماز کے وارث کو سلام کریں اور اس کے بعد نماز کی نیت کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میں کھل کے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ صبح کی نماز پڑھیں تو امام حسین کو سلام کریں، آپ مغرب کی نماز پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وأن اللہ تواب حکیم۔ صلوات بھیجو حضرات، گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطنت زیدی بنت سید محمد نبی کی روح کو ایصال فرمائے۔ اذان ولایت بغیر کسی تمہید کے وہ معروضات جو میں نے آج کی مجلس کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے آپ لوگوں کی شرف سماعت کے لیے منتخب کیے ہیں، میں ان آیات کے ذریعے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک مجلس ہو رہی ہے ایصال ثواب کے لیے تو کم از کم خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جس موضوع کو وہ پڑھنا چاہتا ہے قرآن مجید کی 15 16 20 آیتیں تو ہونی چاہیے تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے بیان کے ثبوت میں احادیث کو بیان کرتے ہیں تو سامنے والا منکر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث اپنی کتاب سے پڑھی ہے، میں آپ کی کتاب کو نہیں مانتا، میں آپ کی کتاب کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا کیوں نہ اس عظیم کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اگر ساری گفتگو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے رہیں تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجلس پڑھنے سے پہلے جو مطالعہ ہوا ہے وہ واقعاً کارگر ہے، تو پھر ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی یہ گفتگو۔ انشاءاللہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں اپنی محنت کے اعتبار سے، جو مطالعہ قرآن مجید کے اعتبار سے جو اللہ مجھے کبھی کبھی شرف دیتا ہے، اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس آیے کریمہ کو پڑھے، دیکھیں میرا بیان یہیں سے شروع ہو رہا ہے، وہ اس کا مکمل حوالہ پیش کرے۔ مکمل حوالے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک حوالے پر اکتفا نہ کرے، اس کے جتنے حوالے ممکن ہوں وہ تمام حوالے دے، تاکہ آپ کو کوئی ایک حوالہ بھی اگر یاد رہ جائے تو آپ اس کو کہیں پر بیان کر سکتے ہیں اور آسانی ہو سکتی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے میں اس کا مکمل حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے جس سورے سے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، پہلا حوالہ، اس سورے کا نام ہے سورہ نور، قرآن مجید کا 24واں سورہ، پہلا حوالہ۔ اس کا دوسرا حوالہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ نور ہے
سورہ کی تقسیم کے اعتبار سے کہ مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، تو یہ سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ اس کا تیسرا حوالہ یہ ہے کہ سورہ نور کے دامن پر بابرکت میں کل 64 آیتوں کا خزانہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میں آپ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی 64 آیتوں والا سورہ، مدنی سورہ، 24واں سورہ۔ اس کا 5واں حوالہ یہ ہے کہ اس کے دامن پر بابرکت میں 9 رکوع ہیں۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے 9 رکوع والا سورہ، 64 آیتوں والا سورہ، مدنی سورہ، اس کی میں نے آپ کے سامنے یہ 14ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور میں ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے ذہنوں کو ہموار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے سورے میں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کل 4 مقام پر اپنے اسی جلال کے ساتھ نازل ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے جب میں ترجمہ کروں گا۔ ترجمہ اللہ کی طرف سے جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب سوال کے سنیے گا، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت کے بادل تمہارے اوپر نہ برسیں، تو تم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، نہ مجلس میں آ سکتے ہو، نہ مجلس پڑھ سکتے ہو، نہ مسجد میں آ سکتے ہو، نہ فرش اعضاء پہ بیٹھ سکتے ہو، نہ تبرک بانٹ سکتے ہو، نہ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہو۔ تو اللہ بار بار اس قرآن مجید کے اس سورے میں 4 مرتبہ اس آیت کو نازل کرنے کے بعد کہ اگر ہمارا فضل و کرم نہ ہوتا، اگر ہماری رحمت نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہماری توفیق نہ ہو تو تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو مدد کرنے کے بعد ہوشیار رہنا، یہ نہ کہتے پھرنا اگر میں نہ ہوتا تو کسی کی مدد نہ ہوتی۔ یہ تمہارے وجود سے مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فضل کیا ہے تو تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم کچھ بھی کام کرتے ہو، تم اگر عبادت کر رہے ہو تو ہمارے فضل و کرم سے، اگر کسی کی مدد کر رہے ہو تو ہمارے فضل و کرم سے، اگر ہم نے کسی کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ مجلس اعضاء میں بیٹھا ہے تو ہمارا فضل و کرم ہے، اگر ہم نے کسی کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ وہ مجلس حسین خطاب کر رہا ہے تو اس میں ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے بعد اللہ انسانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرنا، کبھی نماز شب پڑھنے پر غرور نہ کرنا، کبھی صدقہ اور خیرات دینے کے اوپر غرور نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا فضل نازل نہ ہوتا، اگر ہماری رحمت نازل نہ ہوتی، توجہ رکھیے گا، تو ہم نے علی کو امام کیوں مانا، جناب فاطمہ زہرا کو اللہ کی کنیز خاص کیوں مانی؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کے کرم یوں تو بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجلس سے سمجھنے کی توفیق عطا کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجلس میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کی توفیق عطا کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خالی میرا یہی کرم نہیں ہے کہ ہم نے تم کو چشم بینا عطا کیا، سینے میں دھڑکتا ہوا دل عطا کیا۔ اگر آپ متوجہ ہو کر سن رہے ہیں تو میں آیت کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ نے بہت ساری نعمتوں کے سلسلے میں قرآن مجید کا 55واں سورہ جسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے، اس میں 31 مرتبہ اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہیں ماں باپ عطا کیے، ہماری نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ ہم نے تم نے حسین جیسا عظیم قائد دیا، کیا تم ہماری نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں علی جیسا امام دیا، کیا تم ہماری نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ اللہ بار بار تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں مادی نعمتیں ہیں، اولاد کا ہونا، صاحب گھر ہونا، صاحب خانہ ہونا، چلنے پھرنے کی طاقت کا ہونا، یہ تمام مادی چیزیں ہیں۔ جب ہم مادی چیزوں کے دینے کے بعد تم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم ہماری نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو، تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں کربلا جیسی عظیم درسگاہ دی ہے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے تمہیں علی جیسا امام دیا ہے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ہم نے تمہاری زندگی صحیح گزر بسر ہو جائے قرآن جیسی کتاب دی ہے، نہج البلاغہ جیسا تحفہ دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو کبھی بھی اس بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں
آخر اس کا مصرف کیا ہے؟ ہم نے جو تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بعد ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جب ہم پنج وقتہ نمازی ہو جاتے ہیں تو اپنے سے بہتر کسی کو آدمی نہیں سمجھتے۔ اگر ہم تھوڑا صدقہ خیرات دینے لگتے ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ کسی کو صدقہ دینے والا نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو اس کا کوئی کام نہ ہوتا۔ حالانکہ اللہ اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ جو تم چل رہے ہو، یہ جو تم بڑھ رہے ہو، یہ جو تم کربلا جا رہے ہو، یہ جو تم حج بیت اللہ کر کے مشرف ہو کر آ رہے ہو اور اپنے کو حاجی کہلوانے میں فخر محسوس کر رہے ہو، متوجہ ہوں تو ایک جملہ کہوں۔ دیکھیے انسان جب اللہ کے ایک گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اسی کا حج قابل قبول ہوگا، اسی کا گھر، اسی کا اللہ کے گھر میں جانا قابل قبول ہوگا جس نے یہاں کسی کا گھر برباد نہ کیا ہو۔ اگر یہاں اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے اسی کا گھر اجاڑا ہے تو تمہارا حج حج نہیں ہے، تمہارا عمرہ عمرہ نہیں ہے، تمہارا طواف طواف نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے مجھے وہی عبادت بہتر اور پسند ہے کہ جس میں میری مخلوقات کا خیال رکھا جائے۔ اگر تم نے میری مخلوقات کا خیال نہیں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے نماز اپنے لیے پڑھی تو تمہیں مبارک، تم نے روزہ اپنے لیے رکھا تو تمہیں مبارک۔ ہم اس عبادت کو پسند کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے اور مخلوق کا دل بھی نہ دکھایا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ گزارش کروں گا کہ اس سے بہتر صلوات مرحمت فرمائے اہل بیت اللہ۔ الحمدللہ وَلَهُ الشکر، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں جو ہماری قوم اور برادری کے افراد ہیں وہ نماز کی طرف مائل ہیں۔ بہت باریک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک تلخ حقیقت ہے جس کی طرف آپ توجہ دیں گے، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے سوال میں دم ہو، میرا سوال واقعی حقیقت پر مبنی ہو تو ذرا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج مجلسیں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ذاکرین زیادہ ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں آج طلبہ زیادہ ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں آج حج کرنے والے زیادہ ہیں؟ کیا حقیقت نہیں آج عمرہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ یا میں پڑھ نہیں پا رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آج زیارت کرنے والے زیادہ ہیں کہ نہیں؟ آج مرثیہ خاں زیادہ ہے کہ نہیں؟ آج علمی بحث کرنے والے زیادہ ہیں کہ نہیں؟ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جتنے زیادہ علماء کی بھیڑ ہو رہی ہے، ہمارے دل سفید کے سفید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا دل سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے مجلسوں میں اضافہ ہوا، جیسے جیسے علماء میں اضافہ ہوا، جیسے جیسے فرشگاہ میں اضافہ ہوا، جیسے جیسے فرش اعضاء کی رونقیں بڑھتی گئیں، ہمارے کیریکٹر میں بلندی ہونی چاہیے تھی، ہمارے اخلاق میں بلندی ہونی چاہیے تھی۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، جتنا زیادہ فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں، ہم دین سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر میری بات سچ ہے تو کیا ہمیں اس سوال کا جواب تلاشنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کا جواب مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں مختصر لفظوں میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہے، یہ سچ ہے کہ مجلسوں میں اضافہ ہے، مگر نہ مجلسیں برپا کرنے والوں میں خلوص ہے، نہ مجلسیں پڑھنے والوں میں خلوص ہے۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ ایسا پڑھ دوں کہ میری تعریف ہو جائے، میں کچھ ایسا بیان کر دوں کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعی مولانا نے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے کہ جو ہم نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بہت عمدہ وہی بات کہلائے گی کہ جو قرآن سے ہٹ کر نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہوتی ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجلس نام ہے تحول کا، مجلس نام ہے انقلاب کا، مجلس نام ہے کردار کی بلندی تک پہنچنے کا، مجلس نام ہے دوسروں کے حق دینے کا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر آپ کسی کا حق نہیں دے سکتے ہیں، بھلے ہی آپ کتنی نماز پڑھتے ہوں، بھلے ہی آپ کتنے عبادت گزار ہوں، تو اللہ کو ایسی عبادت بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا تاکہ آپ فضل خدا کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ رحمت خدا کو سمجھ سکیں۔ بہت آسان سی بات ہے، ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ شک بھی پیدا ہوتا ہے
کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کو یہ ہماری عبادت پسند ہے کہ نہیں۔ آخر یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کو اپنی کی ہوئی عبادت پر چندہ یقین نہیں ہے، ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے۔ کیوں یقین نہیں ہے اور کیا کیا جائے کہ یقین پیدا ہو جائے؟ آپ کے سامنے ایک اصول رکھنا چاہتا ہوں جو علماء کی سیرت ہے، جو مجتہدین کی سیرت ہے۔ کوئی بات اپنی جانب سے نہیں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اگر آج کی مجلس میں آپ نے میری تقریر کا صرف یہی مرحلہ سماعت آپ نے محفوظ کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری عاقبت سنور جائے گی اور آپ کی بھی عاقبت سنور جائے گی۔ پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو نماز پنجگانہ ہے، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، یہ کن شخصیات سے مربوط ہیں؟ شاید کچھ نیا پڑھنا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، یاد کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اہل بیت میں جو سب سے زیادہ بڑے ہیں آپ ان سے شروع کریں اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہاں پر ختم کریں۔ یہ یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے میری بات۔ تو سب سے بڑے اہل بیت میں کون ہیں؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیے گا، آج کی گفتگو آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کسی کو نبی کے بعد رکھنا چاہیں گے تو وہ کون سی ذات گرامی ہے؟ مولا کائنات۔ اور اس کے بعد اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں گے تو وہ کون ہے؟ ملکہ طہارت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ میں خالی پڑھ نہیں رہا ہوں، میں وہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ اور اس کے بعد کس کی نوبت آتی ہے؟ امام حسن علیہ السلام، اور سب سے آخر میں امام حسین علیہ السلام۔ یہ میں نے جملے اس لیے کہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں وقت نہ لگے۔ جناب رسول خدا سے شروع کیجئے اور امام حسین کے اوپر ختم کیجئے۔ اب آپ جو شبہ قدر میں نماز پڑھتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نماز ظہر سے۔ شاید یہ آج گتھی سلجھ جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز ظہر منسوب ہے رسول خدا سے۔ تقریر کا یہ جملہ یاد رکھیں گے آپ۔ اور نماز عصر منسوب ہے مولا کائنات سے۔ یاد ہو رہی نا میری بات؟ اور نماز مغرب منسوب ہے، آپ خود پڑھ دیجئے، میں نے طریقہ بتا دیا ہے، جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام سے۔ شاید میں نے ترتیب کچھ غلط کر دی ہے۔ جناب رسول خدا سے منسوب ہے نماز ظہر، اور مولا کائنات سے منسوب ہے نماز عصر، اور جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے نماز مغرب، اور جناب امام حسن سے منسوب ہے نماز عشاء، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے نماز صبح۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ زیارت عاشوراء پڑھیں تو صبح کے وقت پڑھیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ زیارت عاشوراء پڑھیں، لوگ جو زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں نا ان کے لیے شاید یہ تحفہ ہو، جب آپ زیارت عاشوراء پڑھیں تو آپ صبح کے وقت پڑھیں، اس لیے کہ نماز صبح منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ اب آپ کی خاموشی توڑنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جو نماز پڑھنا چاہیں پہلے اس نماز کے وارث کو سلام کریں اور اس کے بعد نماز کی نیت کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میں کھل کے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ صبح کی نماز پڑھیں تو امام حسین کو سلام کریں، آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو جناب فاطمہ زہرا کو سلام کریں، آپ نماز ظہر پڑھیں تو رسول خدا کو سلام کریں، آپ نماز عصر پڑھیں تو مولا کائنات کو سلام کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے نیت کرنے سے پہلے جب آپ اس نماز کے مالک کو سلام کریں گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ کبھی ہم نے کیا ایسا؟ ہم آتے ہیں صبح مصلی پر آتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر بلند کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایسا مت کیا کیجئے، پہلے آپ امام حسین کے اوپر سلام بھیجیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جس معصوم سے جو نماز منسوب ہے آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں چونکہ مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور اگر آپ مجھ سے خاموش ہونے کے اعتبار سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر 10-12 آیتیں مستقل پڑھوں گا اور آپ اگر بور نہ ہوں اور آپ کو تکلف نہ ہو سننے میں، تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کا پردہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید سے دیکھیے گا، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ دیکھیں چونکہ میں نے ان آیتوں پر محنت کی اس مجلس کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ آیتیں سنا دوں۔ پہلے میرا آپ ایک جملہ سنیں،
اللہ نے، جب تک نتیجہ نہ ہو جب تک آپ میرے بارے میں کوئی رائے قائم مت کیجیے گا، اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر کسی عورت کا نام لے کر ذکر نہیں کیا ہے ایک خاتون کے علاوہ۔ بہت ریسرچ کیا ہے میں نے اس بات کے اوپر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس بی بی کا نام ہے جناب مریم۔ مریم کا نام قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ میں آیتیں پڑھوں گا اور بہت جلدی پڑھوں گا اور نتیجے کی دہلیز پر آنا چاہوں گا، اور اس کے بعد اختتام مجلس بھی آپ کے لیے معین کروں گا۔ اللہ نے کسی بھی خاتون کا نام قرآن مجید میں نہیں لیا۔ آپ جناب مریم کو چھوڑ دیں، کیوں لیا ہے اور بقیہ خواتین کا نام کیوں نہیں آیا ہے اس کی میں وجہ بیان کروں گا اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ چلیے، سب سے پہلی خاتون جو آپ کی بھی ماں ہیں، جو ہماری بھی دادی ہیں، جناب حوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں سورہ بقرہ سے آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ رَغَدَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے آدم سے کہا اور ان کی زوجہ سے کہا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بہت کچھ پڑھ پاؤں گا۔ آدم کا نام لیا مگر زوجہ آدم کا نام نہیں لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا جناب حوا۔ آپ اگر جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ حوا۔ تو کیا حوا کا پیدا کرنے والا حوا کا نام نہیں جانتا؟ توجہ فرمائیے اذان گرامی، جانتا ہے نا، مگر اللہ نے کہا نہیں، میری ایک سیرت ہے، میری ایک مشیت ہے، میرا ایک قانون ہے، اور میں اس قانون کے تحت عورتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلی خاتون جن کا نام ہے جناب حوا، ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ جو دوسرے نمبر کی سورہ ہے، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم تم چاہے جہاں رہو اور تمہاری زوجہ چاہے جہاں رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ثابت ہوا کہ اللہ نے جناب حوا کا ذکر کیا مگر نام نہیں لیا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا۔ آپ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ عمران کی زوجہ نے، یعنی جناب مریم کی والدہ نے کہا۔ تو جناب مریم کی والدہ کا نام تاریخ میں ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ جب جناب مریم کی والدہ کا نام اور ذکر کرنا چاہتا ہے تو نام نہیں لیتا، بلکہ کہتا ہے عمران کی زوجہ نے کہا۔ یہ نہیں کہتا کہ عمران کی زوجہ جو حنا ہیں انہوں نے کہا، یعنی یہاں پر بھی نام کو چھپایا گیا۔ کیا کہا؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے، میرے شکم میں جو بچہ ہے، میں نے اس کو تیرے لیے، تیری بارگاہ کے لیے نظر کی ہے کہ میں اس کو تیری بارگاہ کا مجاور بناؤں گی۔ میری باتیں آپ کے ذہنوں پر بار تو نہیں ہو رہی ہیں؟ تو دو میں نے آیتیں پڑھی جس کا ترجمہ صرف یہ ہوا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب عمران کی زوجہ نے، یعنی حنا نے، حنا میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں حنا کا لفظ نہیں ہے۔ تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، عزیز مصر زلیخا کا آپ نے داستان اور ان کی جو تمام آیات ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی، مگر کہیں پر بھی ان کی زوجہ کا نام عزیز مصر کی زوجہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ عزیز مصر نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصص الحق، کہ اب حق ظاہر ہو گیا۔ بتائیے اس آیہ کریمہ اللہ نے کہیں پر زوجہ مصر کا نام تو نہیں لیا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ تو اچھی خواتین ہیں، نیک خواتین ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی اچھائیوں کی بنیاد پر ان کے احترام میں نام نہ لیا ہو۔ تو چلیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ایسی بھی دکھاتا ہوں کہ جس میں بہت ہی زیادہ شرف والی خاتون ہے، وہ ہے ابو لہب کی زوجہ۔ آپ اگر سن رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور میری بد دعا، اللہ کہہ رہا ہے مشیت کی بد دعا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی زوجہ کے لیے بھی ہے۔ آپ بتائیے کہیں پر اس کی زوجہ کا نام آیا؟ نہیں آیا نا عزیزان گرامی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جناب سلیمان کے واقعے میں۔ دیکھیے جب آیتوں سے مجلس پڑھی جاتی ہے تو خاموشی تو رہتی ہے مگر بات پختہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جناب سلیمان
کا واقعہ سورہ نمل میں، اس کی میں 3-4 آیتیں پڑھ کے بس میں اپنے بیان کو موڑنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان نے، خالی ترجمہ کر رہا ہوں، جناب سلیمان نے کہا کہ میں ہدہد کو یہاں پر پا نہیں رہا ہوں، دربار سجا ہوا تھا، کہاں ہے ہدہد؟ اور اگر اس نے کوئی وجہ معقول نہیں بیان کی تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا اور اس نے کہا، متوجہ ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی احطت بما لم تحط بہ خبرا۔ اے نبی سلیمان، میں غائب ضرور تھا مگر میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کی خبر آپ کو نہیں تھی۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ تو کیا خبر لایا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میں کس سبجیکٹ کے اوپر مجلس پڑھ رہا ہوں؟ اللہ نے نام نہیں لیا، واقعہ بیان کیا۔ تو جناب ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃً، میں ایک عورت کو جانتا ہوں۔ عورت کہہ رہا ہے، نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ اس عورت کا نام ہے سبا۔ کیا نام ہے؟ اس ملک کا نام ہے سبا اور اس کی شہزادی کا نام ہے بلقیس۔ ہدہد جانتا ہے اس کا نام، اللہ بھی جانتا ہے، مگر کہہ رہا ہے ہدہد کے ذریعے کہ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ انی وجدت امرأۃً، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، کہ اللہ نے اس کو ہر چیز کا مالک بنایا ہے، وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کے پاس بہت بہترین ایک تخت ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے۔ یسجدونہا والقوم للشمس، ان میں خرابی یہ ہے کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ آیتیں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کا ذکر کیا، نام نہ لیا۔ ہدہد کے واقعے میں بلقیس کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ عزیز مصر کے واقعے میں اس کی زوجہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی زوجہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں احترام خواتین میں کسی کے سامنے کسی کی زوجہ کا نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ کسی شوہر کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی زوجہ کا نام کسی کے سامنے لیا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب خواتین کے نام کو پردے میں رکھنا اتنا ضروری ہے تو ان کے جسم کو پردے میں رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجئے اذان گرامی۔ دیکھیے تازہ آیتیں ہیں جو میں آج کی مجلس کے لیے یاد کر کے آیا ہوں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا، آخر جناب مریم کا نام ہی کیوں لیا؟ وجہ تو میں نے بتائی نا، اللہ نے ان کو شادی سے بے نیاز رکھا، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں، لہٰذا نام لیا، اور 1-2 مرتبہ نہیں لیا۔ یہ بھی مطالعہ قرآن ہے، کئی مرتبہ لیا، غالباً 17-18 جگہ پر جناب مریم کا نام لیا۔ اب اگر میں 17-18 آیتیں پڑھوں تو آپ کے لیے بار سماعت ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے صرف 3 آیتیں پڑھنا چاہوں گا، اور آپ کی اجازت میں اس سے سمجھوں گا کہ اگر آپ واقعی سننے کے لیے بےتاب ہیں تو مجھے ویسی صلوات کا مرحمت اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ فرمائیں جیسی صلوات پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا مریم، اے مریم، نام لے لیا نا، اللہ نے تمہیں منتخب کیا اور طیب و طاہر بنایا، پھر منتخب کیا، یعنی طیب و طاہر سے پہلے کہا کہ ہم نے تمہیں چنا، اور طیب و طاہر بنانے کے بعد پھر کہا کہ ہم نے تمہیں چنا۔ علی نساء العالمین، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ہم نے تم کو ان کے اوپر منتخب کیا، فضیلت دی۔ ایک آیت سمجھ میں آئی نا آیت؟ یعنی مریم کا نام لیا۔ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم اقنتی واسجدی لربک وارکعی مع الراکعین۔ بہت ہارڈ آیت ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ اے مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کے اوپر یہ الزام رکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو وہ احترام نہیں دیا جو مردوں کو احترام دیا، اس سوال کے ذیل میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ کتنا بہترین ذکر کیا ہے جناب مریم کا۔ اس سے بہتر اگر کسی خاتون کا ذکر کسی مذہب کی کتابوں میں ہوا ہو تو مجھے کائنات کا کوئی انسان دکھا دیں تو میں خط غلامی لکھ دوں گا۔ اے مریم، اللہ کی بارگاہ میں قنوت اختیار کرو، واسجدی، اور حالت سجدہ میں آ جاؤ، وارکعی، اور حالت رکوع میں آ جاؤ۔ مریم کا نام لے کے ذکر کیا
تو قنوت کے ساتھ ذکر کیا، مریم کا نام لے کے ذکر کیا تو حالت سجدے میں ذکر کیا، مریم کا نام لے کے ذکر کیا تو رکوع کی حالت میں ذکر کیا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سجدے کا ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں تو میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مزید ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ صرف دنیا کی برائی کرتے ہیں کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دنیا اتنی بہتر شے ہے، اتنی باز بخش شے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھو اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ تو جتنی بہتر کی اتنی شے ہوگی کہ جو اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہوگی، میں سجدہ کر رہا ہوں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، جو بھی زمین اور آسمان میں شے ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہی ہے، تو بھلا اس سے بہتر ماحول کیا ہوگا کہ جہاں اللہ کا سجدہ ہی سجدہ کیا جا رہا ہو۔ آسمان پہ دیکھو تو سجدہ، زمین پہ دیکھو تو سجدہ، فرش اعضاء پہ دیکھو تو سجدہ۔ اور اللہ نے جناب مریم کا ذکر کیا، سجدے کی حالت کا ذکر کیا۔ اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، اور میں نے اس سے بہتر قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق کے اوپر، عورتوں کی افضلیت کے اوپر کوئی آیت میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ یہ آخری آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم انا نبشرک بکلمۃ، اے مریم ہم تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہے کی بشارت دیتے ہیں؟ آپ اس کو کہہ دیجئے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اے مریم انا نبشرک، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بکلمۃ، ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے یعنی عیسیٰ ہے۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے اور قرآن نے عورتوں کو عزت نہیں دی، عورتوں کا وہ احترام نہیں کیا جو مردوں کا احترام کیا ہے، میں اس کی رد میں، اس کے بطلان کے اوپر آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اے مریم ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، یعنی ایک بیٹا عطا کریں گے، لیکن بیٹا نہ کہہ کر لفظ جو رکھا، ورڈ جو چوائس کیا، وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ ہم تمہیں کلمے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے اگلے ہی فقرے میں کہہ دیا کہ اس کلمے سے مراد کچھ اور نہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ نہ سمجھنا، محمد الرسول اللہ نہ سمجھنا، اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ وہ نام ہے جس کا نام عیسیٰ ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں، اللہ نے اتنے احترام کے ساتھ کسی بھی خاتون کو نہیں نوازا جتنا احترام جناب مریم کے لیے نوازا، کہ بیٹا دینا تھا تو بیٹا نہ کہا بلکہ کلمہ کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ کیا کہا کہ یہ جو ہم عیسیٰ دے رہے ہیں یہ کلمہ ہوگا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو دنیا اعتراض کرتی ہے اس کلمے میں علی کا نام کیسے آ گیا، اس کلمے میں ابو طالب کے بیٹے کا نام کیسے آ گیا؟ ارے ذرا قرآن مجید تو پڑھو، اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں عیسیٰ دیں گے، مگر یہ لفظ نہ کہہ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کلمہ دیں گے۔ تو جب وہ کلمہ بن سکتا ہے جس کی ماں کو اپنے گھر سے ہٹا رہا ہے، تو وہ اگر کلمہ بن جائے علی کہ جس کی ماں کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں کفر کا مقام کیا ہے؟ یہ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے پڑھی وہ قرآن مجید سے پڑھی، میں اپنے لفظوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو ایک دو آیتیں میں نے اور یاد کی ہیں میں نے آج کی مجلس کے لیے، وہ بھی میں سنا دوں، اور آپ مطمئن رہیے میں بہت زیادہ طویل مجلس نہیں پڑھوں گا، میرا بیان ختم ہو چکا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ کہنا کہ اسلام نے ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی، یہ اسلام کے اوپر ظلم ہے۔ اسلام نے مرد اور عورتوں کو دونوں کو ایک ساتھ گردانا ہے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نساء سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرا بیان ختم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، اب جیسی مجھ پہ آتی ہے مجلس پڑھنا ویسے ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور مردوں کے لیے وہی اجر ہے جو انہوں نے کیا ہوگا، مردوں کے لیے وہی اجر ہے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی اجر ہے جو انہوں نے کام کیا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ عورت کا مرتبہ گھٹا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں مرد اور عورتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انما دیکھو اللہ کی نگاہ میں وہی سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہی سب سے زیادہ بافضیلت ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، جس کے پاس پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کے پاس اللہ کی محبت زیادہ ہے، جس کے پاس رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں اپنے بیان کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کو سننے کے لیے آپ یہاں پر بے تاب بیٹھے ہیں۔
اللہ کا بہت بڑا کرم ہے عزیزان گرامی کہ اس نے ہم کو پیدا کیا. آپ اس کو ہلکے پھلکے میں مت لیجیے گا. اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا، پہلا کرم ہے. مخلوق بنانے کے بعد اس نے انسان بنایا، یہ دوسرا کرم ہے. آپ سمجھے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو پہلا کرم تو یہ ہے. میں انہی آیتوں کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے. اگر ہمارا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ کا پہلا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا، اپنا ہنر خلقت ہمارے اوپر جاری کیا. تو پہلا کرم، پہلی رحمت کہ اس نے مخلوق بنایا. دوسری رحمت، دوسرا فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں گھاس پھوس بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں پہاڑوں میں تبدیل کر دیتا. تیسرا کرم یہ ہے کہ اس نے انسان بنا کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے کہا بھیڑ بہت ہو جائے گی، تم کھو جاؤ گے، تمہاری تلاش ناممکن ہو جائے گی. ہم تمہیں مسلمان بنا رہے ہیں. اور مسلمان بنا کے پھر اللہ نے کہا 73 فرقوں میں کہاں تمہاری شناخت ہوگی. اب ہم تمہیں علی کا چاہنے والا بنا رہے ہیں، فاطمہ کا چاہنے والے بنا رہے ہیں. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہمارا فضل و کرم ہے کہ ہم نے تمہیں شیعان اہل بیت بنایا. اور سب سے بڑا کرم ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد فاطمہ زہرا بنایا. بس عزیزان گرامی، میں اپنے لفظوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی محترم کی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، تو جب میں سورہ فاتحہ کی درخواست کر رہا تھا تو وہ حالت تو مجھ پر بھی طاری ہی تھی، اور حالت آپ کے اوپر بھی ایک طاری تھی. ابھی نام نہیں لیا گیا تھا، نہ سلطنت زیدی کہا گیا تھا، کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا. بس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں. تو ایک حالت تھی خاص جو مجھ پر بھی طاری تھی اور آپ کے اوپر بھی طاری ہوئی. کیوں طاری ہوئی؟ یہ ان کے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی تو پہلے بھی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کو تو دکھ ہوگا ہی. اگر ان کی بہن بیٹھی ہوں، ان کی والدہ بیٹھی ہوں، یا ان کا کوئی اور عزیز جو پس پردہ بیٹھا ہوا ہو، میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو برداشت نہیں ہوا، خالی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اب ان کے نام کی سورہ فاتحہ پڑھی جانی ہے. ذرا اکبر سے پوچھو کہ صغرا کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. اور رونا آ گیا خالی یہ تصور کر کے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئیں، حالانکہ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم تو نہیں ہوا. اور جنازہ بھی بڑی شان سے اٹھا ہوگا، اور جنازہ اٹھانے والوں نے ایک دوسرے کو تسلی بھی دی ہوگی. مگر ہائے کوئی اکبر سے پوچھے کہ جب اکبر ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور حسین پوچھ رہے تھے میرے لال اگر کوئی بات ہو تو بتا دو، کوئی آرزو ہو تو بتا دو، کوئی دل میں تمنا ہو تو بتا دو، تو وہ اکبر جو ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا اے بابا ایک قطرہ آب مل جائے تو دشمنوں کو بتا دوں کہ ہاشمی جوان میں خون کی تاثیر کیا ہوتی ہے، وہی اکبر کہہ رہا ہے اے میرے بابا میری صغرا سے ملاقات کرا دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال تو پھر ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ کہا بابا کیسے ملاقات کروں، ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح. کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. تو جناب علی اکبر ایڑیاں رگڑنے لگے. بابا مجھے صغرا نظر نہیں آتی. جزاک اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کو. آپ سن رہے ہو نا مصائب، میں مصائب پڑھ رہا ہوں نا. ذرا ایک لمحہ فکریہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں ابھی کچھ دیر پہلے علی اکبر لڑتے لڑتے اپنے بابا کے پاس آ گئے. آپ اگر میری طرف دیکھیں گے تو میں مصائب کی روایت جو 1 سطر کی روایت ہے وہ بہت جلدی پڑھ پاؤں گا آپ کے سامنے. میدان سجا ہوا ہے، دشمن سامنے ہے، علی اکبر پیاس کا غلبہ ہوا. میدان جنگ میں جانے سے پہلے جناب امام حسین نے اپنے لال سے وہی فقرہ کہا جو ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا تم ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہو،
بیٹا تم ہم سے کبھی کچھ مانگا کرو. تو جناب علی اکبر کہا کرتے تھے بابا آپ کی بہن جو میری پھوپھی ہیں زینب وہ مجھے ہر چیز عطا کر دیتی ہیں. باپ کا دل رکھنے کے لیے ایک واقعہ بھی سنایا. بابا میں نے آپ کی بہن سے کہا, اپنی پھوپھی سے کہا, میرا دل انگور کے لیے تڑپ رہا ہے. اے بابا موسم انگور نہ تھا مگر میری پھوپھی نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد روئیے گا اس جملے کو سن کے, میں جناب صغریٰ تک آنا چاہتا ہوں. مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد کہا اے میرے پروردگار میں زینب علی کی بیٹی ہوں, اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں, میں اس اکبر کے لیے مانگ رہی ہوں خوشے انگور کہ جو دکھنے میں رسول لگتا ہے, جو بولتا ہے تو رسول لگتا ہے. بابا میری پھوپھی کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے خوشے انگور نازل ہوا اور میں نے تناول کیا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بابا میں پیاسا بہت ہوں, مجھے ایک قطرہ آم مل جائے. اب حسین کریں تو کیا کرے, زندگی بھر یہی کہتے رہے اے میرے لال کچھ مانگا کر. صبح میں یہی کہا, ظہر میں یہی کہا, مغرب میں یہی کہا, نماز میں پڑھنے سے پہلے یہی کہا. مگر جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا ایک قطرہ آم مل جائے, اب حسین کریں تو کیا کریں, کچھ کرتے نہ بنا تو نجف کی طرف رک کر کے کہا بابا آپ تو ساقی کوثر ہو اور میرا لال مجھ سے قطرہ آم مانگ رہا ہے. رونے لگے, کچھ اور بنتے نہیں بنا. ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی اپنے لال کے حلقے مبارک میں ڈال دی اور کہا بابا بیٹا جاؤ تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جناب علی اکبر پلٹے. ہاں عزیزان گرامی میں یہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. جب جناب علی اکبر آ رہے تھے نا حسین کے پاس, ادھر میدان سجا ہوا ہے اور ادھر حسین حور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حسین حور کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حسین حور کے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی یہی اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر مسائل میں مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. ادھر میدان جنگ, ادھر لشکر کو دیکھ رہے ہیں حسین, اور بغل میں کون بیٹھا ہے, حور, حور کا بیٹا, حور کا غلام, حور کا بھائی. تو جیسے ہی جناب حور نے دیکھا کہ علی اکبر آ رہے ہیں میدان سے واپس اور پیاس کا غلبہ ہو گیا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے جب میں یہ مسائل پڑھتا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب حور نے اپنے بیٹے کے کان میں کہا اے میرے لال حسین سے تشنگی کی بات نہ کرنا, حسین سے پانی کا سوال نہ کرنا, اس لیے کہ دیکھ علی اکبر آ رہا ہے. ارے جب حسین کا بیٹا پیاسا ہے تو تیری کیا اوقات ہے علی اکبر کے سامنے. جزاک اللہ خیر الجزا. علی اکبر واپس پلٹے, وہ تمام واقعات آپ کے ذہن میں ہے. اب پھر وہی بات میرے لال کچھ تو بتاتا جا, میری دل کی تمنا دل میں رہ جائے گی. ہاں میرے بابا مجھے صغریٰ کی زیارت کرا دیجئے. آخری جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں کہ میرے لال دیکھتا کیوں نہیں ہے, کہ بابا صغریٰ نظر نہیں آتی, کہ روضہ رسول کی طرف دے, کہ صغریٰ نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لال ذرا غور سے دیکھنا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, صغریٰ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے جہاں چھوڑ کر گئے تھے. اے میرے لال کیا دیکھا, اے بابا بس اب دیکھا نہیں جا رہا ہے. اے بابا میرا سلام قبول کر لیجئے, میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. حسین نے گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا, آستینوں کو چڑھایا, نیزے کی علی کو پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, اور کہنے سے پہلے ایک مرتبہ نجف کا رک کر کے کہا اے بابا در خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے مگر جوان کے سینے سے نیزے کی علی کا نکالنا بہت مشکل ہے. اور یہ کہہ کے جو نیزے کی علی کو نکالا, علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. اے اللہم انی ترکت فی ملت قوم ابراہیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. پانے والے تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس مجلس میں جو وارثین ہیں پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرما. پانے والے اس مجلس میں نکلے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرما. پانے والے اس کے بچے کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ میری ماں
وہیں گئی ہیں کہ جہاں جناب صغریٰ صلوات اللہ علیہ ہیں۔ پڑھنے والے تو یہ واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔